بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم، میں اسد اللہ خان ہوں۔ کل صبح 10:30 بجے ایک بہت اہم سماعت ہونے جا رہی ہے اسلام آباد ہائی کورٹ میں، جس کی طرف اشارہ کیا ہے آج اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس اطہر من اللہ صاحب نے۔ انہوں نے کہا ہے کہ کیوں نہ جو توہین عدالت کی کارروائی ہے کی جائے ان لوگوں کے خلاف جنہوں نے ایک زیر سماعت مقدمے کو، یعنی جو سب جوڈس میٹر ہے، اس پر ایک غیر ذمہ داری کے ساتھ یہ رپورٹ شائع کی ہے۔ میں آپ کے سامنے اس فیصلے کا جو کہ اطہر من اللہ صاحب نے تحریر کیا ہے، اس فیصلے کا متن آپ کے سامنے رکھتا ہوں اردو میں، تاکہ آپ کو پتہ چل جائے کہ لب و لہجہ کیا ہے چیف جسٹس کا، وہ کتنے کنسرن دکھائی دیتے ہیں اس رپورٹ کے اوپر، کس کس کو نوٹسز جاری کیے گئے ہیں، کن الفاظ کا استعمال کیا گیا ہے اور کن قوانین کا حوالہ دے کر کارروائی کرنے کا اندیہ دیا گیا ہے۔ تو یہ تمام چیزیں اس فیصلے کا حصہ ہیں۔ 3 صفحات کا یہ فیصلہ ہے اور اس میں 7 پیراگرافز ہیں، وہ میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں۔ یہ اس کا ٹائٹل ہے دا اسٹیٹ ورسز انصار عباسی ایٹسیٹرا، اور اس کا جو اس کا ساتھ میں ہے کہ دا نیوز آئٹم published in The News on Monday, November 15, 2021, titled ثاقب نثار directed not to release نواز مریم before 2018 elections۔ یہ انورٹڈ کاماز کے ساتھ اس کا ٹائٹل بتایا گیا اور نیچے فیصلہ تحریر ہے۔ اب فیصلے میں پہلا پیراگراف ہے جسٹس اطہر من اللہ چیف جسٹس۔ آج رجسٹرار نے، اب میں اس کا ترجمہ آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ نمبر 1، آج رجسٹرار نے 15 نومبر، اوریجنل جو ٹیکسٹ ہے وہ آپ ساتھ ساتھ دیکھ رہے ہیں تاکہ آپ کو پتہ چل جائے کہ فیصلہ کس انداز میں تحریر کیا گیا۔ آج رجسٹرار نے 15 نومبر 2021 بروز پیر ڈیلی دی نیوز میں چھپنے والی ایک خبر کی جانب توجہ مبذول کرائی، جس کا ٹائٹل تھا ثاقب نثار ڈائریکٹڈ ناٹ ٹو ریلیز نواز مریم بیفور 2018 الیکشنز۔ یہ خبر انصار عباسی کی طرف سے رپورٹ کی گئی تھی۔ یہ بھی بتایا گیا کہ یہ خبر عدالت میں زیر سماعت اپیل سے متعلق ہے، جو کہ معزز بینچ کے سامنے 17 نومبر 2021 کے لیے فکس ہے، یعنی پرسوں کے لیے یہ کیس فکس ہے اور اسی سے متعلق یہ خبر ہے۔ نمبر 2، یہ خبر سابق چیف جسٹس ایپلیٹ کورٹ گلگت بلتستان رانا محمد شمیم کے کسی بیان حلفی سے متعلق ہے۔ خبر میں کہا گیا ہے کہ اس خط میں دعویٰ کیا گیا کہ وہ ایک ٹیلی فونک گفتگو کے چشمدید گواہ ہیں، جس میں سابق چیف جسٹس آف پاکستان جسٹس ثاقب نثار ایک معزز جج کو ہدایات دے رہے ہیں کہ نواز شریف اور مریم نواز کو 2018 کے انتخابات سے پہلے ضمانت نہ دی جائے۔ خبر میں یہ بھی کہا گیا کہ رابطہ کرنے پر رانا محمد شمیم نے اس بیان حلفی کی تصدیق بھی کی، یعنی جب رپورٹر نے ان سے تصدیق چاہی رانا محمد شمیم سے، انہوں نے کہا کہ ہاں یہ بیان حلفی درست ہے۔ نمبر 3، عدالت کے باہر کسی بھی شکل کا ٹرائل جو عدالتی کارروائی پر اثر انداز ہونے کے مترادف ہو، یہ ایک طرح کا آفینس آف کرمنل کنٹیمپٹ ہے۔ دی نیوز میں چھپنے والی رپورٹ بادی نظر میں عدالتی کارروائی پر اثر انداز ہونے کی کوشش ہے، کیونکہ ایسا کوئی بیان حلفی عدالتی ریکارڈ کا حصہ نہیں ہے۔ عدالت میں ایک کیس کے زیر سماعت ہونے کے دوران ایسی خبروں کی اشاعت ایک سنجیدہ نوعیت کی توہین عدالت ہے۔ اب اس میں بڑا امپورٹنٹ قانونی نکتہ بیان کیا گیا کیونکہ ایسا ایفیڈیوٹ جو ایک کنٹیمپٹ، ایک جو پروسیڈنگز کورٹ میں چل رہی ہیں، سب جوڈس میٹر ہے، ایک ایسا ایفیڈیوٹ جو اس کا قانونی طور پر حصہ نہیں ہے، اس کو اس خبر سے، اس ٹرائل سے متعلق بنا کر جوڑ کر پیش کر دیا جائے اخبار میں، تو یہ کہا گیا کہ بادی نظر میں عدالتی کارروائی پر اثر انداز ہونے کی کوشش ہے۔ آگے لکھا کہ عدالت میں ایک کیس کے زیر سماعت ہونے کے دوران ایسی خبروں کی اشاعت ایک سنجیدہ نوعیت کی توہین عدالت ہے۔ علاوہ ازیں مذکورہ رپورٹ بادی نظر میں عدالت کے وقار پر عوام کے اعتماد کو متزلزل کرنے کے مترادف ہے۔ نمبر 4، عدالت کے وقار کا تحفظ عوامی مفاد میں ہے۔ مذکورہ بالا اشاعت سے بادی نظر میں عدالت اور اس کے ججز کی غیر جانبداری پر عوام کے اعتماد کو نقصان پہنچایا گیا ہے۔ عدالت کے وقار کا احترام قانون کی بالادستی کے لیے ضروری ہے، اور اس بات کو یقینی بنانے کے لیے بھی کہ ڈسپیوٹس بغیر کسی دباؤ اور غیر جانبداری کے انجام کو پہنچیں۔ 5واں پیراگراف اس کا جو ہے وہ یہ ہے، اس لیے آفس کو ہدایت کی جا رہی ہے، اور سب سے امپورٹنٹ ہے کیونکہ اس میں نوٹسز جاری ہوئے ہیں، پیراگراف یہ والا امپورٹنٹ ہے۔ اس لیے آفس کو ہدایت کی جا رہی ہے کہ وہ جنگ گروپ آف نیوز پیپرز کے میر شکیل الرحمان ایڈیٹر ان چیف، مسٹر عامر غوری ایڈیٹر اور مسٹر انصار عباسی کو نوٹس جاری کرے۔ اس کے علاوہ سابق چیف جسٹس گلگت بلتستان رانا محمد شمیم کو بھی نوٹس جاری کرنے کی ہدایت کی جاتی ہے۔ یہ نوٹس تمام ذرائع سے جاری کیے جائیں گے۔ نمبر 6، مذکورہ بالا رسپونڈنٹس کو ہدایت کی جاتی ہے کہ وہ 16 نومبر 2021 کو 10:30 بجے عدالت کے سامنے ذاتی حیثیت میں پیش ہوں
اور وضاحت کریں کہ ان کے خلاف کیوں نہ کنٹیمپٹ آف کورٹ آرڈیننس 2003 اور 1973 کے آئین پاکستان کے آرٹیکل 204 کے تحت توہین عدالت کی کارروائی کی جائے۔ اس کے علاوہ اٹارنی جنرل آف پاکستان اور ایڈوکیٹ جنرل اسلام آباد کو بھی نوٹسز جاری کیے جاتے ہیں۔ نمبر 7، پٹیشن 16 نومبر 2021 کو 10:30 بجے سنی جائے گی۔ تو یہ ہے جناب وہ کورٹ کا آرڈر جس میں عدالت نے اس کو بہت سنجیدگی سے لیا۔ اس لیٹر کو پڑھ کے اس آرڈر کو پڑھ کے آپ کو اندازہ ہوتا ہے کہ عدالت نے اس معاملے کو بہت سنجیدہ لیا ہے اور اس کو اخبار کی غیر ذمہ داری کے طور پر کے انداز میں تعبیر کیا ہے، اور اس کو کہا گیا ہے کہ کیوں نہ کنٹیمپٹ آف کورٹ کی پروسیڈنگز جو ہے وہ شروع کی جائیں، انیشیٹ کی جائیں۔ اور عدالت یہ سمجھتی ہے کہ چونکہ یہ معاملہ سب جوڈس ہے، کیونکہ عدالت کے اندر یہ کیس 17 تاریخ کو زیر سماعت ہے، 17 تاریخ کے لیے فکس ہوا ہے، عدالت میں معاملہ زیر سماعت ہے، تو ایسے میں ایک ایسا بیان حلفی جو کہ اس عدالتی کارروائی کا حصہ نہیں ہے، عدالتی ریکارڈ کا حصہ نہیں ہے، اس کو اخبار میں چھاپنا بغیر کسی تصدیق کے، مطلب یہ ایک بیان حلفی ہے، اور بیان حلفی جو ہے یہ ثبوت نہیں ہوتا، تو اس کو بیان حلفی کو چھاپ کے، اور پھر اس میں جو خاص بات ہے جس کا ذکر نہیں کیا گیا، اس میں نام نہیں لیا گیا، لیکن خاص بات یہ ہے کہ جس جج صاحب کا نام لیا گیا ہے اس بیان حلفی میں، جسٹس عامر فاروق کا، وہی جج یہ اپیل سن رہے ہیں، تو ان کے اوپر براہ راست ایک طرح سے اعتراض اٹھا دیا گیا کہ یہ تو جج وہ ہیں جن کو ہدایت کی گئی تھی اس وقت کے چیف جسٹس کی طرف سے۔ تو اخبار بھی جب یہ چھاپ رہا ہے تو عدالت یہ سمجھتی ہے کہ جب اخبار یہ چھاپ رہا ہے تو وہ عدالت کے وقار پر اثر انداز ہو رہا ہے، عدالت کے اوپر عوام کے اعتماد پر اثر انداز ہو رہا ہے، اور اس سارے صورتحال میں جو عدالت کا جو وقار ہے وہ مجروح ہو رہا ہے، اور یہ سب کرنے سے عوام کا اعتماد ایک غیر جانبدار جو فیصلے ہیں، ڈسپیوٹس کی ریزولوشن ہے، اس پر عوام کا اعتماد متاثر ہوگا۔ تو یہ عدالت سمجھتی ہے، اور اسی کو بار بار اپنے اس آرڈر میں، جو مختصر آرڈر ہے 3 صفحات پر مشتمل، جس میں بنیادی طور پر تو نوٹسز جاری کیے گئے ہیں۔ کل کے لیے انصار عباسی صاحب کو ذاتی حیثیت میں بلایا گیا ہے، امپورٹنٹ ہے، اور رانا شمیم صاحب کو ذاتی حیثیت میں بلایا گیا ہے، امپورٹنٹ ہے۔ اب میں آپ کو اس سے پہلی ویڈیو میں بتا چکا ہوں کہ رانا شمیم صاحب اگر اپنے جو بیان ہے اس کے میں ثبوت پیش نہیں کرتے تو اس پر ماہرین کی رائے ہے کہ ان کے اپنے اوپر توہین عدالت لگتی ہے کہ وہ یا تو ثبوت پیش کریں یا پھر جو ہے یعنی اس کی وضاحت جاری کریں اور تسلی بخش وضاحت عدالت کی تسلی کرائیں، یا پھر وہ توہین عدالت کی کارروائی بھگتیں۔ تو یہ ہے، اور پھر آپ جانتے ہی ہیں کہ اس پر رد عمل جو ہے وہ آ رہا ہے مختلف لوگوں کی طرف سے، جس میں جو سب سے سٹرانگ پوائنٹ یہ ہے کہ یہ جو بیان حلفی ہم دیکھ رہے ہیں یہ اسی نوٹری پبلک سے سائن کروایا گیا ہے جس سے نواز شریف کی میڈیکل سرٹیفکیٹ بھی سائن کرائے جاتے ہیں، اور یہ لندن میں ہوا ہے۔ تو اس میں کنیکشنز کو ملا کر دیکھیں تو ایک جو ہے وہ کچھ ایسے سوالات بہرحال ضرور اٹھتے ہیں جس کا جواب عدالت جاننا چاہے گی۔ تو کیا ہونے جا رہا ہے کل، یہ پروسیڈنگز بڑی امپورٹنٹ ہے، اسی سے ہمیں پتہ چلے گا کہ عدالت اس کا کیا رخ متعین کرتی ہے اس کیس کا، اور اس میں کیا ہوتا ہے۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔